لاہ بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عنوان جانبی ہے، اس سائڈ میں یہ عنوان باندھا، اس نے ٹائٹل دیا ہے جو آگے آنے والا ہے۔ لیکن ابھی دونوں قول ابو علا الحمدانی نے ذکر کیا ہے، لیکن ابو علا الحمدانی نے جمہور سے اس قول کو نقل کیا ہے کہ یہ جمہور کا قول ہے، جمہور کا قول ہے کہ پہلی جو مخلوق ہے وہ ہے عرش۔ اب حدیث اور اسی کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ اول مخلوقات جو ہے ان اول ما خلق القلم سے مراد ہے کہ اس عالم میں، اس دنیا میں، آسمانی یہاں اس دنیا میں سب سے یہاں مراد ہے کہ اس عالم میں سب پہلی مخلوق ہے وہ قلم ہے۔ مطلب انہوں نے اس طرح سے جواب دیا ہے۔ لیکن جہاں ہم حدیث دیکھتے ہیں، حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا كتب اللہ مقادر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تقدیر کو لکھا۔ اور وکان عرش علی الماء، اور آپ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ تو اس سے انہوں نے استدلال کیا جمہور علماء نے کہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 سال قبل، 50 سال پہلے آسمان زمین پیدا کرنے سے اللہ نے لوگوں کے جو ہے تقدیر کو لکھا۔ اور وہاں ذکر ہے وہ عرش علی الماء، اس کا عرش جو پانی پر تھا۔ وہ کہ جو لکھنے کا جو کام ہوا، تقدیر لکھنے کا جو لوگوں کے مقادیر ہے، جو لوگوں کے تقدیر ہے، وہ اس وقت ہوا جب عرش موجود تھا۔ اللہ اس وقت جو ہے اللہ کا عرش اس وقت جو ہے پانی پر تھا۔ تو اس سے وہ اشارہ ان کو ملتا ہے، استدلال کرتے ہیں کہ پہلے عرش پیدا کیا گیا۔ اب اس معنی کی تائید میں بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس کو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل یمن جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے جئناک لنتفقہ فی الدین ولنسألک عن اول هذا الامر، ہم آپ کے پاس آئے تاکہ ہم دین میں کچھ جو ہے سمجھیں، دین کی باتیں، اور آپ کو ہم پہلے معاملے کے بارے میں بتائے، یعنی کہ پہلی چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان اللہ ولم یکن معه قبلہ شیء، اللہ تعالیٰ تھے اور اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں۔ کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء، اللہ تعالیٰ تھے اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں۔ وکان عرش علی الماء، اور اس کا پانی اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ وکتب فی ذکر کل شیء وخلق السماوات والارض، ایک جگہ میں آیا ہے ثم خلق السماوات والارض، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ تھے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وکان عرش علی الماء، اس کا عرش پانی پر تھا۔ وکتب فی ذکر کل شیء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیزوں کو لکھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اہل یمن نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس مخلوقات کی شروعات کب سے ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ سب سے پہلے جو اس دنیا میں جو چیز ہوئی آئی ہے وہ ہے عرش۔ یہاں پہ کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں۔ وکان عرش علی الماء، وہ ہے کہ اس کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ تھے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ اس حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہلی مخلوقات جو ہے دنیا کے اندر وہ عرش ہے۔ تو یہاں اس طرح سے اس حدیث کا جو ہے آپس میں تعارض جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اول ما خلق اللہ القلم سے مراد نہیں اول پہلی چیز، بلکہ وہاں اصل میں لکھنے کی بات چل رہی تھی، اور وہاں پر جو ہے اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر اللہ نے پہلے قلم کو بنایا اور پھر اس سے تقدیر کو لکھا، لیکن عرش کا ذکر پہلے سے ہی موجود تھا۔ خلاصہ کلام ہے کہ اقرب قول یہ ہے کہ عرش پہلے موجود تھا۔ تو وہاں پر اس کے بعد جو ہے اسی مطلب کتاب میں مؤلف کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنَ الْمَعْقُولِ أَنَّ الْفَاعِلَ الَّذِي يَفْعَلُ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ أَكْمَلُ مِنْ قُدْرَتِهِ۔ اس سے پہلے ہم نے بحث کی تھی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی بات وہ چھیڑتے ہیں تو بیچ میں بہت سارے کچھ ایسی چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کسی دوسرے موضوع میں چلے گئے، حالانکہ بعد میں بہت دیر کے بعد وہ واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ اگر کسی چیز کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دلائل وغیرہ قرآن و حدیث سے، اور پھر صحابہ کے فہم سے، پھر تابعین کے اقوال سے، پھر جو ہے عقلاء کے باتوں سے اس کو ثابت کرتے ہیں،
اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب کلام جو کرتا ہے وہ اپنی مشیت اور قدرت سے کرتا ہے. اس سے پہلے بھی کیا، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اور اپنی قدرت سے کلام کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ دوسرے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے کلام کرتا ہے لیکن لا يتکلم بمشیتہ و قدرتہ بل تکلم بھی فی اول وہلہ، یعنی پہلی آپ نے ازل سے اللہ نے کلام کیا ہے، اس میں مشیت اور قدرت کا دخل نہیں ہے جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، جو گمراہ فرقے کہتے ہیں، جیسے جبریہ ہم نے کہا، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ. لیکن اہل سنت جماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے. وَإِذَا، اسی کو ثابت کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا ہے، فَمِنَ الْمَعْقُولِ أَنَّ الْفَاعِلَ الَّذِي، عقل مندی کی بات یہ ہے، عقل میں یہ بات اترتی ہے کہ ان الفاعل، بے شک وہ فاعل، وہ کام کرنے والا، الذی، ہم نے کہا اللہ کے افعال جو ہے وہ اس کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرتا ہے تو فاعل ہے. یہاں وہی اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم نے کہا کہ کسی نہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرتا رہا، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فعال ہے، کرتا ہے. تو یہاں کہتا ہے کہ فضل المعقول، تو عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ان الفاعل، بے شک وہ فاعل، الذی یفعل بقدرتہ و مشیتہ، جو اپنی قدرت اور اپنی مشیت سے کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اکمل، وہ زیادہ کامل ہے، ممن، اس سے، لا قدرت لہ، جس کو قدرت ہی نہیں ہے، جس کو طاقت ہی نہیں ہے، ولا مشیت لہ، اور جس کو مشیت نہیں ہے. اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی وہ فاعل جو اپنے قدرت اور اپنی مشیت سے کام کرتا ہے وہ زیادہ کامل ہے، زیادہ مکمل ہے اس سے جس کو نہ قدرت ہے اور نہ مشیت ہے، ولا ارادت لہ، اور نہ کوئی ارادہ ہے. وہ مذہب، اس کے بعد دوسری بات کہہ رہے ہیں، وہ مذہب سلف الامتی و ائمتها ان، اب اس کے بعد جو ہے یہ اوپر جو عنوان بانا گیا مذہب سلف الامہ یوسف اللہ بما وصف به نفسه. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، گویا کہ کلام کرنا، تکلم جو ہے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. تو وہ کس طرح سے کلام کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام کرتا ہے مشیت سے، قدرت سے. کرتا کیسے؟ ویسے کرتا ہے جیسے انسان کرتے ہیں یا جیسے کہ دوسرے مخلوقات کرتی ہیں؟ کیسے کرتا ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسم کو بھی ثابت کرتے ہیں، اسماء کو بھی، اور اللہ کی صفات کو بھی ہم مانتے ہیں. ان صفات میں سے قدرت ہے، مشیت ہے، ان صفات میں سے یہ کیا کہتے ہیں، الحیا ہے، زندگی ہے، القدرہ ہے، تکلم ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہے، یہ بھی ہم ثابت کرتے ہیں. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے کلام کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ کلام کی بات ہو رہی ہے، تکلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی جو صفت ایک کلام کرنا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ ہمیں ویسے ہی ثابت کرنا ہے جیسے قرآن و سنت نے ثابت کیا، جیسے اللہ نے ثابت کیا قرآن کے اندر، جیسے اللہ نے جو ہے بذریعہ نبی، یعنی بذریعہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں ثابت کیا. ہمیں اس میں کیفیت نہیں ڈھونڈنا ہے، بلکہ ہمیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. کیسے کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں، کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے حی ہے، کیسے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے سنتا ہے، کیسے سنتا ہے یہ پتہ نہیں، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اب کیا سننے کے لیے جس طرح انسان کو کان ہے، کیا ویسے بھی نہیں، ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے، ہمیں کہیں گے کیفیت جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہی سمجھانے کے لیے ابھی کہیں گے یہ کہ وہ مذہب سلف الامہ، امت کے سلف کا مذہب کیا ہے، یعنی کہ کیا مذہب، کیا طریقہ کار ہے. وہ ائمت ہے، اور اس کے علماء کا، ائمہ سے مطلب جو ہے امام مراد ہے، ائمہ جب امام کی جمع ہے، اور اس کے جو امام ہے اس امت کے ائمہ جو ہے، ان یوصف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی وصف بیان کی جائے، بما، اس چیز سے، وصف بھی نفس ہو، جس چیز سے اللہ نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، اپنے آپ کی وصف بیان کی ہے. وہ بما وصفہ بھی رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کو موصوف کریں گے، اسی چیز کے ذریعے سے ہم اللہ کی وصف بیان کریں گے جس چیز کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصف بیان کی ہے. من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف کے. تحریف مطلب ہوتا ہے معنی کو تبدیل کر دینا، مطلب جیسے تعریف کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کرتا، بلکہ کلام کا مطلب یہ ہے آپ تحریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے. مثال کے طور پر تبارک الذی بیدہ الملک، یا اللہ نے جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ مان لیں گے ہم. بیدہ ہی سے کیا مراد ہے؟ یا بیدہ ہی ملکوت السما، اللہ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کا سب طاقت ہے. تو ید سے مراد جو ہے قدرت مراد ہے، یا ید سے مراد ید ہی ہے. ید سے مراد ید ہی ہے. اگر ہم اس کو دوسرے معنی میں تبدیل کر لیں گے تو وہ تحریف ہو جائے گی، وہ تعویل باطل ہو جائے گی. ولا تعطیل، اور نہ ہم جو ہے اللہ کے اسماء اور اللہ کو ہم ویسے ہی موصوف کریں گے جیسے اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا، اپنی وصف بیان کی، جیسے اللہ کے رسول نے اللہ کی وصف بیان کی بغیر کسی تحریف کے. ولا تعطیل، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی بیکار جاننے کے. بغیر ہم صفات کو بیکار نہیں جانیں گے. ومن غیر تکیف، بغیر کسی کیفیت کے. ولا تمثیل، اور بغیر کسی مثال دینے کے. کیا ہوتا ہے تحریف؟ تحریف ہوتا ہے کہ معنی کو تبدیل کرنا، بالکل اپوزٹ معنی بیان کرنا. اور اسی طرح سے جیسے استوا کا معنی ہے استولا، یہ تحریف ہے. جیسے معتزلہ کہتے ہیں اللہ الرحمن علی العرش استوا، تو رحمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. وہ کہتے ہیں استوا مطلب یہاں پر وہ استوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلکہ یہاں سے استوا مطلب استولا، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہو گیا. تو یہاں معنی کو تحریف کیا انہوں نے. اسی طرح سے ولا تعطیل، بغیر تعطیل کے وہ اسماء اللہ کو جو ہے اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں. تعطیل سے مراد یعنی بغیر ایسے طریقے سے وہ طریقہ وہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیکار ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ وہ ہے، نہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہ وہ ہے. یعنی صرف آپ جو ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے صفات کو بیکار جانتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہے اس طرح سے سلط نہیں کرتے ہیں، بلکہ بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، من غیر تکیفن، اور بغیر کسی کیفیت بیان کرنے کے وہ اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کو ان صفات سے موصوف جانتے ہیں. ولا تمثیل، اور نہ ہی تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہی مثال دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اگر ہے تو وہ مخلوق کی طرح ہے، ایسا وہ نہیں مانتے، تشبیہ نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے اس طرح سے ہے، وہ نہ تشبیہ دیتے ہیں اور نہ وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ. جیسے کیفیت کا مطلب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ہے نزول، یعنی اللہ تعالیٰ اترتا ہے. ینزل ربنا الی السماء الدنیا، آسمانی دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اترتے ہیں. کیسے اترتے ہیں؟ یہ اس نزولاً یلیق بجلالی، یہ اترنا اللہ کے جلال کے ساتھ شاہ ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کیفیت پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے ہمیں کیفیت پتہ نہیں ہے. الاستواء معلوم ہے، استواء معلوم ہے، لیکن وہ سوال کیفیت مجہول، کیفیت کیسی ہے یہ مجہول ہے. جیسے امام مالک سے سوال کیا گیا کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو انہوں نے کہا استواء معلوم. اللہ عرش پہ، الرحمن علی العرش استوا، استوا جو ہے الاستواء معلوم، یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور وہاں اس کی نظر ہر جگہ پر ہے، اپنے علم سے، اپنے نگاہ سے ہر جگہ جو ہے وہ جو ہے. لیکن استوا جو ہے یہ معلوم ہے، یہ پتہ ہے سب کو. لیکن والکیفیت مجہول، جو استوا کی کیفیت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اب وہاں انہوں نے مزید اضافہ کیا، وہ سوال عنہ بدع، اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. انسان کو یعنی اس سے مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے، اور کسی کو کیفیت اللہ نے بتائی نہیں ہے. تو اس بارے میں وہ یہی معنی ہے من غیر تکیف، بغیر کسی تکیف کے، یعنی کیفیت بیان کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور تحریف بھی نہیں کرتے ہیں. جیسے پہلا لفظ من غیر تعریف، بغیر تحریف کے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے. اب استوا جو ہے اللہ نے استوا کیا عرش پر، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، عرش پر ہے. استوا کا وہ معنی جو ہے تبدیل نہیں کرتے ہیں، تحریف نہیں کرتے ہیں، اپنے اصل معنی سے لے کر دوسرے معنی میں تبدیل نہیں کرتے ہیں. وہ استوا کا مطلب استولا نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ استوا کا استوائی معنی لیتے ہیں. اسی طرح سے نہ ہی وہ تشبیہ دیتے ہیں. اگر ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ید ہے، ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جو ہے بندوق کی طرح مشابت میں بندوق کی طرح نہیں ہے، مشابت نہیں دیتے، تشبیہ نہیں دیتے ہیں. یہ چار چیزوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت اللہ کے جو ہے اوصاف بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ تعریف کرتے ہیں، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ تکییف کرتے ہیں، اور نہ تمثیل کرتے ہیں. وَيُثْبِتُونَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الصِّفَاتِ،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے صفات ثابت کر دیے۔ کچھ صفات جو ہے ہمیں ثابت نہیں ہے، جیسے جو ہے کچھ صفات قرآن کے اندر ہے واضح، اور کچھ صفات میں جو ہے تھوڑا شبہ ہو رہا ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب واضح نہیں ہے قرآن حدیث میں، تو ہم ثابت نہیں کریں گے، نہ انکار کریں گے۔ اور کچھ ایسے صفات ہے جس کا بالکل اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، آگے اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر وہ ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے وہی جو اللہ نے اپنے نفس کے لیے صفات میں ثابت کیا، وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ، اور اللہ سے وہ چیز نفی کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، چلتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہو گئے صفات ثابت کرتے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا۔ وَيَنْفُونَ عَنْهُ، اور اللہ سے وہ صفات، ان صفات کی نفی کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے ذات کے بارے میں جس کی نفی کی ہے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کو جو ہے لم یلد ولم یولد، نہ ایسے کرتا ہے، نہ جنا ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس کو کوئی جنا ہے، اس طرح سے نہ اس کو بیٹا ہے، نہ اس کو کوئی صاحبہ ہے، اس طرح سے نفی ان کی کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ اللہ کی صفات اس بات میں بھی ثابت کرتے ہیں اور نفی میں بھی ثابت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی صفات کو وہ اس بات کے ذریعے بھی ثابت کرتے ہیں اور نفی کے ذریعے بھی ثابت کرتے ہیں۔ یعنی ان کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ لا 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 کر کے ساری چیز کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وہ انکار کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور جب کسی چیز کا آپ کسی چیز کو آپ تنزیہ کرتے ہیں، اس کو منزہ مانتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس بات اور نفی دونوں چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیق برحق سوائے اللہ کے، یعنی اسی طرح سے اسماء صفات کو ثابت کرنے میں بھی آپ کو نفی اور اس بات دونوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ پہلے آپ کو کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، کلیم ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کے بعد آپ کہیں گے نہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو جو ہے بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کو، یہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا تاکہ آپ ایک منظم طریقے سے اللہ کی صفات کو اسی طریقے سے ثابت کریں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اپنے لیے، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ وہی یہاں مطلب وَيَنْفُونَ عَنْهُ مُمَاثَلَةَ الْمَخْلُوقِ اپن وَيُثْبِتُونَ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ مِنَ الصِّفَاتِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا صفات میں۔ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ مُمَاثَلَةَ الْمَخْلُوقَاتِ إِثْبَاتًا بلا تشبیہ وتنزیہا بلا تعطیل۔ اپن یہاں پر میں نے نفی کی بات کی جو یہاں نہیں ہے، ینفون سے دوسرے مطلب مراد یہاں پہ ہے، لیکن دونوں جو ہے کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفی بھی کرنے، اور نفی خالی نفی میں بھی اللہ کی جو ہے تنزیہ نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اگر کثرت سے آپ کریں گے تو وہ پھر جو ہے وہ بھی جو ہے تعطیل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ مُمَاثَلَةَ الْمَخْلُوقَاتِ إِثْبَاتًا بِلَا تَشْبِيهِ، وہ مخلوقات سے تشبیہ کی نفی کرتے ہیں ثابت کرتے وقت۔ جب کوئی ثابت کرتے ہیں اس طرح سے، اس انداز سے ثابت کرتے ہیں جس میں مخلوقات سے کوئی مشابہت بھی نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں تشبیہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ تنزیہ بلا تعطیل، اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی تعطیل نہیں ہوتی ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے سوا کوئی، اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مماثلت میں کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل، اللہ جیسی، اللہ کوئی نظیر نہیں، اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے مماثل یعنی اللہ کی طرح نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، پھر ثابت کر دیا، پہلے نفی کیا جو ہے مماثلت جو ہے مخلوقات کی طرح سے مشابہت کی نفی کی، اور اس کے بعد ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کو وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور بصارت رکھنے والا ہے۔ اس پر جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ساری چیز میں رد ہے علی المعطلہ۔ تھوڑا سا جملہ میں انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے کٹ کیا ہے، رد علی المعطلہ، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو معطلہ ہے، معطلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیکار جانتے ہیں، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ یہ سارا تعطیل ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتے ہیں اللہ کے صفات۔ تو ان پر یہ رد ہے کہ اللہ اسماء اہل سنت والجماعت جو ہے اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور ان صفات کو وہ مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے ہیں ثابت کرتے وقت۔
ثابت کرتے وقت جو ہے وہ مخلوق سے ان کو تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی صفت کو اللہ سے نفی کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہاں تعطیل نہیں کرتے ہیں، نہیں 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 ہر چیز میں نہیں کرتے، بلکہ ثابت بھی کرتے ہیں اور نفی بھی کرتے ہیں، اس بات بھی اور نفی بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جو سلف کا رہا ہے، اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے ان نقائص، اللہ تعالیٰ کو نقائص سے، عیوب سے پاک مانتے ہیں بغیر کسی تعطیل کے۔ یہ معطلہ پہ رد ہے، یہ طریقہ معطلہ کی جو ہے ان کی طریقے کی نفی کرتا ہے، ان پر رد ہے، یہ ان پر جو ہے توڑ ہے۔ والمقصود ان اثبات الاسماء والصفات للہ لا يستلزم ان يكون سبحانه مشابها مماثلا لخلقه۔ مقصود یہ ہے کہ اسماء اور صفات کا جو اثبات کرنا، ان کو ثابت کرنا اللہ کے لیے، اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشابہ ہے، مماثل ہے اپنی مخلوق کے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم نے ہاتھ ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ کا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اور لفظ السمع ہے، سننا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اسم اور نام، لفظ اسم السمیع اور لفظ سمع اور صفت جو ہے، ان دونوں کو اللہ کے لیے ہم نے ثابت کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا مخلوق کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا مخلوق کی طرح، بلکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں دنیا میں، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ جو ہے بصیر ہے، یہ اللہ کا اسم ہے، اور اللہ جو ہے بصارت جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب بصر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، دیکھنا، یہ کس طرح دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں اس کے اندر اس میں ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں مخلوق کے ساتھ، یہ کہنے کا مقصود ہے۔ ثم يقال ثانيا الذي جاء به الكتاب بأن الله مخصوص بالإلهية، ايوه اس کو پڑھیں۔ بسم الله. ثم يقال ثانيا الذي جاء به الكتاب بأن الله مخصوص بالإلهية فلا إله إلا هو، فهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أنا فاعبدون۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ثم يقال ثانيا، پھر دوسری مرتبہ کہا جائے، پہلے تو یہ کہا جائے گا کہ جو فاعل ہے، پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ جو فاعل ہے، جو کرتا ہے، جو فاعل اپنی مشیت اور قدرت سے کام کرتا ہے وہ زیادہ کامل ہے اس سے جو جس کو قدرت نہیں ہے، جس کی کوئی مشیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، مذہب جو سلف کا مذہب کیا ہے اللہ کی صفات اور اسماء کو ثابت کرنے میں، وہ کیا طریقہ ہے وہ بتا دیا۔ کہہ رہا ہے کہ پھر دوسری مرتبہ اس سے کہا جائے گا، اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن مشیت سے اور قدرت سے نہیں کرتا ہے، اس کو کہا جائے گا ثم یقال ثانیہ، پھر دوسری بات کہی جائے گی الذی جاء بالکتاب، جو کتاب لے کر، جس چیز کو لے کر کتاب آئی ہے، الذی جاء بالکتاب، جس چیز کو لے کر کتاب آئی یعنی کہ قرآن، بأن اللہ مخصوص بالالہیہ، اللہ تعالیٰ خاص ہے، مخصوص ہے الہیت کے ساتھ، فلا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے حقیقی طور پر، الا ہو مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں۔ فہذا هو التوحید، بس یہ وہ توحید ہے الذی بعث اللہ به رسلہ، جس کو لے کر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، رسلہ اپنے رسولوں کو بھیجا، مبعوث کیا، وانزل به کتبہ، اور اسی کی وجہ سے بھی یعنی لاجلہ، یعنی اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، جیسے تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، موسیٰ وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، اللہ کا جو ہے یہ نام ہے الرحمن الرحیم، اور ان کے اللہ کی صفت ہے الرحمہ، دونوں کے اندر صفت پائی جاتی ہے رحمہ۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو معبود کو مت پکڑو،
دو معبود مت بناؤ، انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک معبود ہے۔ وقال تعالی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، من رسول کسی بھی رسول کو، الا مگر، نوحی الیہ ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، انه لا الہ الا هو الا انا کہ میرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، فاعبدون پس تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، بس تم میری عبادت کرو۔ وہ مثل هذا فی القرآن کثیر، اب اس میں سے ایک آیت چن لے، وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک آیت آپ یاد کر لیجیے۔ وہ مثل هذا فی القرآن کثیر، اس جیسے قرآن میں بہت زیادہ ہے، جیسے قوله تعالیٰ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَقَوْلِهِ قَوْلِهِ تعالیٰ قَوْلُهُ نہیں جیسے پڑھا، قَوْلِهِ جیسے کہ اللہ کا قول ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَقَوْلِهِ اور اللہ کا قول انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا استکبرون، وہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتے اس سے تکبر کرتے تھے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ وہ اللہ کے سوا اور بھی معبودان باطل کو مانتے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری بحث یہاں پہ شروع ہوتی ہے، وہ ہے کہ اس نے وبالجملہ، اب یہی بات جو ہے کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اول ما دعا الیہ، اس لیے اس کے لیے ایک ٹائٹل باندھا، اول ما دعا الیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی وہ چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی طرف دعوت دی، ما دعا الیہ جس کی طرف دعوت دی، اول پہلی چیز ما دعا الیہ جس کی طرف دعوت دی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیز کیا ہے؟ اب اس کی طرف اشارہ یہاں پہ اگلے جو ہے عبارات میں ہوتا ہے کہ کس چیز کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، افن یعنی سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھی وہ بالجملہ تھی، یعنی عمومی طور پر، مجموعی طور پر، بالجملہ ہوتا ہے مجموعی طور پر، فہذا اول ما دعا الیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی وہ چیز ہے جس کی طرف دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیث قال جہاں انہوں نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا، یہاں پہ مجبور ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، توحید الہیہ کی طرف۔ توحید الہیہ سے مراد ہے کہ اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں۔ وقال لعمہ ابی طالب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے کہا، یا عم، اے میرے چاچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایسا کلمہ ہے جس کو میں حجت کے طور پر تمہارے لیے پیش کروں گا اللہ کے سامنے، لیکن اس نے پڑھا نہیں بعد میں۔ تو یہ سب سے پہلے اسی کی دعوت دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرف لا الہ الا اللہ کی، یعنی لا الہ الا اللہ مطلب، ایک منٹ مجھے تھوڑا سا کٹ گیا، وقال من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ وقال لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موتا کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، یعنی کہ جب میت، جب کوئی شخص کو جو ہے جو قریب المرگ ہو جائے، اس کو موت حاضر ہو جائے، اس وقت جو ہے ان کو تلقین کرو۔ آپ تلقین مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو پڑھاتے ہیں، کسی بچے کو آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں، آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ اس کو ریسائٹ کراتے ہیں۔ اللہ کو ایک جاننے کی وجہ سے عبادت میں، اور توحید العبادہ اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت میں اللہ، بندہ جو ہے اللہ میں، بندہ عبادت میں اللہ کو ایک جانتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے، وہ توحید الہی اللہ کے اعتبار سے کہا گیا، اور توحید عبادہ بندوں کی عبادت کے اعتبار سے کہا گیا، معنی ایک ہی ہے۔
چاہے توحید الہیہ کہے آپ یا توحید الوہیہ کہے، چاہے اس کو آپ توحید العبادہ کہے، بات ایک ہی ہے کہ توحید الوہیت کی طرف جو ہے وَهَذَا مِنْ أَظْهَرِ مَا يُعْلَمُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْإِلَٰهِيَّةُ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا ہے، یہ سب سے آیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں. جو دین نبی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف لے کر آئے، بات اس دین میں آیا ہے، واضح ہے، وہ ہے توحید الالہیہ، یعنی توحید الوہیت. وہ کیا ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، وہ ہے کہ اللہ کے سوا لا الہ کوئی معبود حقیقی نہیں، الا ہوا مگر وہی، یعنی اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، چاہے اس کو آپ توحید الالوہیہ کہے یا توحید الہیہ کہے یا آپ اس کو توحید العبادہ کہے. اس کی طرف سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ انواع الاقوال، اقوال کی قسمیں. سو پڑھے. انواع الاقوال والاقوال نوعان فما كان منصوصا في الكتاب وجب الاقرار به على كل مسلم وما لم يكن له اصل في النص والاجماع لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه. انہوں نے عنوان باندھا ہے والاقوال نوعان. اقوال جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں. فما کان منصوصا فی الکتاب، جو قول واضح ہو، جس کی نص ہو، نص ہوتا ہے یعنی جس پر جو ہے وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے قرآن کے اندر، یا منصوص کس کو کہتے ہیں؟ جس پر جو ہے عبارت واضح طور پر دلالت کرتا ہے. جیسے اللہ تبارک نے فرمایا یوصیکم اللہ فی الذکر مثل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب انثیین جو ہے ایک آدمی کے لیے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اس میں جو ہے یہ منصوص ہے، اس میں کوئی دوسری چیز کا احتمال نہیں ہے. یہ بالکل منصوص ہے، اس کو کہتے ہیں منصوص، یعنی جس میں ڈائریکٹ ہمیں جو کسی بات پر ڈائریکٹ دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منصوص. فما کان منصوصا فی الکتاب. اب قول کی جو ہے والاقوال نوعان، قول کی 2 قسمیں ہیں. فما کان منصوصا فی الکتاب، جو قرآن میں اب منہاج السنہ میں اضافہ کیا ہے وہ سنہ، انہوں نے کٹ کر دیا، اب پتہ نہیں کیوں کٹ کیا. فما کان منصوصا فی الکتاب والسنہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت میں جس کی وضاحت ہے، جو جس کی نص ہے، جس پر جو منصوص ہے، وجب الاقرار بھی، اس پر اقرار کرنا واجب ہے. علی کل مسلم، ہر مسلمان، یعنی اس کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. وما لم یکن له اصل فی النص والاجماع، اور جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نص میں اور اجماع میں. نص سے مراد دونوں قرآن اور حدیث. جیسے انسان کے اندر نص ہوتی ہے نا، ایسے نص کہتے ہیں اس عبارت کو جو قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، دونوں. النص اگر کہا جائے تو مراد دونوں ہے، قرآن یا حدیث کی نص. نص ہوتا ہے عبارت، جو عبارت کسی واضح چیز پر دلالت کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں نص. وما لم يكن له اصل في النص، جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے پھر نص یعنی کہ قرآن و سنت میں. والاجماع، اور اجماع میں. لم یجب قبولہ، اس کا قبول کرنا واجب نہیں ہے. ولا ردہ، اور نہ ہی اس کو رد کرنا. حتی یعرف معناہ، یہاں تک کہ اس کا معنی نہ پتہ چلے، یہاں تک کہ اس کی معنی کی معرفت نہ ہو. یعنی اب سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اب آگے جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ اہم ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے ایک تمہید کے طور پر بتایا کہ اقوال کی 2 قسمیں ہیں. جس کو قرآن و سنت میں جو چیز ہے اس پر اقرار، اس کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کلیم ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کا جو ہے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے حی ہے، قدیر ہے. حدیث میں ہے، ہم اس کو تسلیم کرنا ہمیں ضروری ہے. قرآن نے ثابت کر دیا اللہ کا ہاتھ ہے، اس کو تسلیم کرنا ہمیں واجب ہے ہر مسلمان پر، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جو مکلف ہے. وما لم یکن له اصل، جس کی فی النص والاجماع، اب قرآن و سنت میں، اجماع میں کوئی اس کی بنیاد ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو لم یجب قبولہ ولا رد، ہم اس کے نہ قبول کو ہم اس کو نہ قبول کریں گے اور نہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، یہاں تک ہم اس کا معنی جانیں گے. جیسے مثال کے طور پر اللہ
کس جہت میں ہے. مثال ہم مان لیں اللہ کس جہت میں ہے. اللہ کس جہت میں ہے اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. قرآن میں جو ہے اللہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، آگے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اوپر نیچے اس طرح سے. لیکن قرآن میں صرف ایک چیز ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى. ہم اتنا مانیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے، اتنا ہم مان لیں گے. لیکن اب جہہ سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ جہہ جو ہے ایک جو ہے مجہول چیز ہے، جہہ جو ہے واضح چیز نہیں ہے. پہلے آپ بتائیے کہ جہہ سے آپ کیا مراد دینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے کیا وہ مکر و مکر اللہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ ماکر ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح، ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفت ہے مکر، کیونکہ اس کا معنی وہاں پہ دوسرا ہے. لوگ چال مکر کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہے؟ نہیں. کیونکہ جس مکر کو ہم معنی لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کے لیے ہم ثابت نہیں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو الفاظ اللہ کی صفات، اسماء و صفات کے متعلق ہے، اللہ کی ذات کے متعلق ہے، ان کے افعال کے متعلق ہے، جو بھی چیز آئے گی، جس کا بھی ذکر آئے گا، ہمیں اس کو قرآن سنت اور اجماع پہ اس کو رکھنا ہے، اس پہ تولنا ہے. اگر وہ اس کے میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ رد کر دیں گے. لیکن کوئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو تب تک نہ ثابت کریں گے، نہ تب تک ہم اس کو رد کریں گے جب تک نہ ہمیں اس کی معرفت، اس کی جانکاری حاصل ہو جائے. یہی کہنے کا مقصد ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ وَمَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ فَهَذَا حَقٌّ. اب ان کا کہنا کہ جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے؟ محدث ہے، وہ نئی چیز ہے. فَهَذَا حَقٌّ، پس یہ حق ہے. ہمارے پاس عبارت گزر گئی ہوگی، کہاں پر گزری؟ وَمَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ، یہیں پہ ہے سر. یہی اس سے پہلے نہیں ہے سر، آج کے درس میں نہیں آئی اور پیچھے تو مشکل ہے. ہم نے پڑھا تھا اول مخلوقات میں وجمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بان كل ما سوى الله مخلوق. یہی مت مراد ہے. بان ما سوى الله مخلوق کہیں آپ، محدث کہیں، بات ایک ہی ہے، یعنی پیدا ہوا ہے، نئی چیز ہے، وہ ساری مخلوق میں آتا ہے. تو یہی مت مراد ہے. وان ما سوى الله، آپ پیج نمبر 61 پہ جائیں، آپ دیکھیے وجمهور العالم، پہلی سطر، وجمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بان كل ما سوى الله مخلوق کائنا بعد ان لم يكن. یہ امام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے. اب یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ما سوى الله وان ما سواه محدث، یعنی سوى اللہ، اللہ کے سوا جو ہے محدث یا مخلوق معنی ایک ہی ہے. اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ واما قوله، پہلے نے ایک تمہید بنایا کہ جو قول قرآن سنت میں ہے مانیں گے، جو نہیں ہے نہیں مانیں گے. اس کو ہم اس کا جو ہے نہ اس کو قبول کرنا واجب ہے، نہ اس کو رد کرنا واجب ہے، یہاں تک نہیں اس کا معنی جانے. لیکن واما قول وما سواه محدث، یعنی وما سوى اللہ، خود بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ نئی چیز ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو صحیح ہے. والضمیر فی ما سواه، پر ضمیر جو ہے ما سواه میں جو ضمیر ہے عائد الی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. یعنی وما سواہ مطلب ہے وما سوا اللہ محدث اے مخلوق، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے، جو بھی اللہ تعالی اللہ کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ ضمیر فی ما سواہ میں جو ضمیر ہے وہ عائد الی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. وہو اذا ذکر اسم مظہر، جب ذکر کیا جائے کوئی اسم، اس کو پڑھیں آپ، شاباش. وهو إذا ذكر اسم مظهر أو مضمر دخل في مسمى اسم صفاته اسم صفاته، فهو لا يخرج عن مسمى أسمائه. فمن قال دعوت الله أو عبدته فهو إنما دعا الحي العليم القدير الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال. وأما قوله لأنه، یہاں تک بات ختم ہو جائے گی. ضمیر فیما سوا عائد الی اللہ سبحانہ و تعالی، اور ضمیر فیما سوا میں لوٹتی ہے اللہ کی طرف. وہ اذا ذکر اسم مظہر، جب کوئی اسم ظاہر ہوتا ہے، جب کوئی اسم ذکر کیا جائے جو ظاہر ہے، او مضمر، یا اس کو ہم ضمیر کی صورت میں ظاہر کریں گے. اذا ذکر اسم، کسی اسم کو جب ذکر کیا جائے گا، مظہر، یا تو وہ ظاہر ہے، یعنی سیدھا ہم نام لیں گے جیسے وما سوى اللہ، تو سوى اللہ یہاں پہ اللہ جو ہے لفظ اللہ مظہر ہے، ظاہر ہے، یہ اسم ہے اس کو ظاہر ہے.
لیکن یہاں پہ وما سواہو میں او مضمر، یہاں پہ مضمر ہے، یہاں پہ اسم جو ہے مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، کیا ہے؟ ضمیر کے اندر ہے، ظاہر نہیں ہے. وما سواہو، اور یہاں اسم چاہے مظہر ہو، ظاہر ہو، یا مضمر ہو، چھپا ہوا ہو. دخل فی مسماہ اسم صفات ہی، اس کے مسمہ میں اس صفات کا نام داخل ہو جاتا ہے. اس کے مسمہ، جیسے کہتے ہیں ہم اسم با مسمہ، یہ نام ہے، اسم ہے، نام ہے با مسمہ، اس پر دلالت کرتا ہے، نام اس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی کہتا ہے دخل فی مسماہ، جب اسم کو ہم چاہے ظاہری طور پر ہم ذکر کریں یا اس کو مضمر کی حالت میں ذکر کریں. دخل فی مسمہ اسم صفاتی، اس کے مسمہ میں اس کے صفات کا نام داخل ہو جاتا ہے. فهو لا يخرج عن مسمى اسمائه، پس وہ اپنے نام کے مسمہ سے نہیں نکلتا ہے. اور اسی طرح سے اس کے اندر اس صفات کا اسم بھی اس صفات کا جو اسم ہے اس کے اندر بھی وہ داخل ہو جاتا ہے. جیسے مثال فمن قال، مثال سے آپ سمجھیں، اس عبارت تھوڑا ٹیڑھی میڑھی ہو. فمن قال، جیسے جس نے کہا دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، میں نے اللہ کو دعا کیا، میں نے اللہ کو پکارا. او عبدتہ، میں نے اللہ کی عبادت کی. فهو انما دعا الحی العلیم، الحی العلیم القدیر، بس اس نے پکارا کس کو؟ حی کو اور علیم کو جو جاننے والا ہے، القدیر جو قدرت رکھتا ہے، اس کو اس نے پکارا. الموصوف، اب نام جو ہے یہاں پہ ذکر آ گیا. اب کوئی کہتا ہے میں نے اللہ کو پکارا اور اس کی عبادت کی، تو اس کا مطلب ہوا اس نے اس شخص کو، اس کو پکارا جو جس کا نام حی ہے، جس کا اسم علیم ہے، جس کا اسم القدیر ہے. الموصوف، جس کی صفت کیا ہے؟ جو علم سے موصوف ہے، والقدرتی، قدرت سے بھی موصوف ہے، والسائر صفات کلام، اور تمام جو کمال کے صفات ہے اس سے وہ متصف ہے، اس سے وہ موصوف ہے، اس سے وہ متصف ہے. اس نے اس کو پکارا. یعنی جب آپ کہیں گے میں نے اللہ کو پکارا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے لفظ اللہ ایک نام ہے، یہ اسم ہے، اس اسم کے ساتھ جو ہے الحی بھی آ جاتا ہے، العلیم بھی آتا ہے، القدیر بھی آتا ہے. کیونکہ آپ کس کو پکاریں گے؟ جو زندہ ہے، جو علم رکھتا ہے، جو طاقت ہے جس کو دینے کی کچھ، تبھی تو پکاریں گے آپ اس کو. پھر اس کے اندر جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو نام ہے، الحی العلیم القدیر، یہ اللہ کی اسماء ہے. اور اللہ کی صفات اس میں کیا ہے؟ وہ کس پر دلال کرتے ہیں؟ دخل فی مسمہ، یہ اللہ کا جو ہے نام جو ہے الحی ہے، جو مسمہ ہے، اللہ کا جو نام ہے الحی ہے. تو مسمہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جب بولا اللہ، تو اس کے اندر ایک مسمہ ہے. اللہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ وہ حی پر کرتا ہے، وہ علیم پر کرتا ہے، قدیر پر کرتا ہے. اور اللہ کی ایک صفات ہے جو اس مسمہ میں داخل ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ موصوف ہے علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، اور تمام کمال صفات کے ساتھ. وَأَمَّا قَوْلُهُ، یہ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی صفات جو ہے آپ کے ذہن میں آئی جاتی ہے. چاہے اللہ کا نام ظاہر طور پر آپ لیں یا مضمر کے طور پر لیں، اللہ کی صفات اس کے اندر خود ہی اس نام، اللہ کے ناموں کے اسما کے ساتھ اللہ کی صفات بھی داخل ہے. جیسے اللہ کا جو اسما ہے، جو کوئی بھی نام ہے وہ با مسمہ ہے، اسی طرح اللہ کی صفت جو ہے وہ بالکل اس نام کے ساتھ اندر داخل ہے. جب آپ اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی ہے کہ وہ حی ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. اور جب اس طرح سے آپ وہ اسما بھی اس اللہ کے اندر آ جاتے ہیں. یہ دوسرے نام بھی جو ہے جس پہ اللہ دلال کر رہا ہے، اللہ کا جو نام ہے، اور اس نام کے اندر جو چیز آ سکتے ہیں وہ الحی العلیم القدیر ہے. اور وہی جب اللہ کا نام آپ نے لیا تو اس کا مطلب ہے اس کی صفات بھی اس نام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اللہ کے. یعنی جب آپ نے اللہ کہا تو وہ آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے اللہ حی ہے، علیم قدیر ہے. جب اس طرح سے آپ نے پکارا اللہ کو، ایسی ذات کو، تو اس میں جو ہے اللہ کی صفات، علم، قدرت اور تمام کمال کے صفات اس میں شامل خود ہی ہو جاتے ہیں. کیونکہ پکار آپ کس کو پکاریں گے؟ جس کے اندر سارے کمال کے صفات ہیں، اور اس میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. تو یہ عبارت کا مطلب ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا ٹیڑھی ہو، مطلب وہی ہے کہ اللہ کے سوا جو بھی دنیا کے اندر ہے وہ مخلوق ہے، یہ حق ہے. وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ لَيْسَ بِجِسْمٍ فَإِنْ أَرَادَ، اب یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا وہ کہنا کہ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ لَيْسَ بِجِسْمٍ، اللہ ایک ہے، اس کا وہ لَيْسَ بِجِسْمٍ، اس کا جسم نہیں ہے. فَإِنْ أَرَادَ بِالْوَاحِدِ مَا أَرَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اس نے واحد سے مراد دیا
جو اللہ نے مراد لیا اور اس کے رسول نے لیا، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَهَٰذَا حق، جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہ واحد القہار ہے. اگر ایسا اس نے مراد لیا واحد سے ایک، لأنه واحد، اس سے اگر اس نے لفظ واحد سے اس کہنے والے نے یہ مراد دیا کہ اللہ ایک ہے تو ٹھیک ہے، فہذا حق، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ارادہ کیا لیا مراد لیا. وإن أراد بالواحد ما تريد الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات، اگر اس نے مراد لیا واحد سے جو جہمیہ مراد لیتے ہیں، وہ جہمیہ نفاة الصفات جو صفات کا انکار کرنے والے ہیں، من انه ذات مجردۃ عن الصفات کی وہ ذات ہے، واحد سے مراد وہ ذات ہے جو صفات سے خالی ہے. فهذا الواحد لا حقیقت له في الخارج، اس واحد کا کی کوئی حقیقت نہیں ہے ذہن میں، خارج میں یعنی باہر میں، یعنی کہ ذہن کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وانما يقدر في الاذهان لا في الاعيان، یہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں اس کا خیال کیا جا سکتا ہے، لا فی الاعیان، لیکن اعیان میں نہیں، واضح انداز میں نہیں اس کا نہیں کیا جا سکتا. عین مطلب ہوتا ہے کوئی چیز، ذہن میں کوئی ایک چیز ہوتی ذہن میں، ایک ہوتی سیدھا عین میں. کہتا ہے کہ ویمتنع وجود ذات مجردۃ عن الصفات، ناممکن ہے کوئی ذات، کسی ذات کا موجود ہونا جو صفات سے خالی ہو. ویمتنع وجود حی علیم قدیر لا حیات له ولا علم ولا قدرت، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ زندہ کوئی زندہ ہے، کسی حی کا موجود ہونا جو علیم ہے، جاننے والا، قدیر ہے، لیکن اس کی نہ زندگی ہے اور نہ اس کو علم ہے اور نہ اس کو قدرت ہے. ایسا ناممکن ہے. ہم کہیں گے کہ یہاں پر ایک حی ہے، ایک زندہ ہے، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، لیکن نہ اس کو زندگی ہے، نہ اس کو علم ہے، نہ قدرت ہے، ایسا ناممکن ہے. یہ آپ کو اس کا وجود اذہان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آیان میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جو ہے پریکٹیکل کوئی نہیں، ہمیں ثابت نہیں، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. فالاثبات الاسماء دون الصفات صفصفۃ فی العقلیات، اسماء کا ثابت کرنا صفات کے علاوہ یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. عقل مندوں کے ہاں عقلیات میں جو ہے یہ بیوقوفی مانی جاتی ہے، اور سمعیات میں بھی یہ پاگل پن مانا جاتا ہے. یہ الفاظ ایسے ہیں، صفصفہ، قرمطہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو یعنی جس کو انسان جو ہے نہیں مانتا ہے، یہ بیوقوفی مانی جاتی ہے. آپ اس کو اس طرح جو ہے ترجمہ لے سکتے ہیں. صفات کا ثابت کرنا، اسماء کو ثابت کرنا کہ اللہ حی ہے، قدیر ہے، اللہ جو ہے علیم ہے، حی ہے، قدیر ہے، حیات کے بغیر، علم کے بغیر، قدرت کے بغیر، ایسا یعنی کہہ رہا کہ اثبات الاسماء، اسماء کا ثابت کرنا صفات کے بغیر. آپ نام ثابت کرتے ہو، اللہ حی ہے لیکن اس کو حیات نہیں، اللہ قدیر ہے، قدرت نہیں، اللہ کلیم ہے لیکن کلام نہیں کرتا ہے. یہ ثابت کرنا، اس طرح سے کرنا، اسماء کو ثابت کرنا صفات کے علاوہ، یہ بیوقوفی ہے عقل مندوں کے ہاں. اور جب سننے کے میدان میں یہ پاگل پنا ہے. اس طرح سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ بھائی ایک ذات ہے جو جس کے صرف نام ہے، جس کے اندر یہ نام ہے، لیکن ان نام کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ نام جو ہے، وہ اسامی جو ہے بامسمى نہیں ہے، یعنی اس کا اثر نہیں ہے، اس کے اندر صفات نہیں ہے. ایسا عقل مندوں کے ہاں بالکل نہیں پایا جاتا ہے، ایسا بالکل کوئی نہیں مانتا ہے. تو یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.